السلام علیکم۔ ایک پرانے اسلامی شہر میں ایک بزرگ شیخ عبدالرحمن رہتے تھے۔ وہ نہایت درویش مزاج، پرہیزگار اور اللہ والے انسان تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس دعا کروانے، مسئلے پوچھنے اور اپنی پریشانیاں بیان کرنے آتے تھے۔ شیخ کے آنگن میں ایک پرانا سایہ دار درخت کہا جاتا تھا کہ شیخ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اذکار کیا کرتے تھے اور اللہ کے فضل سے اس جگہ میں خاص برکت پیدا ہوئی تھی۔ لوگ اسے برکت والا درخت کہتے۔ اس شہر میں ایک نوجوان فہد رہتا تھا، ذہین، تیز مگر بہت لالچی۔ وہ ہمیشہ جلدی امیر بننے کے طریقے ڈھونڈتے۔ محنت سے اسے چڑ تھی۔ اکثر دعا کرتا، یا اللہ مجھے ایک دم سے زیادہ دولت دے دے، بس میری زندگی بدل جائے۔ لیکن زندگی ایسے نہیں چلتی۔ قرض بڑھتے گئے، کاروبار میں دھوکہ کھایا اور ناکامی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا، فہد ایک بار شیخ عبدالرحمن سے جا کر دعا کرو، وہ بہت اللہ والے ہیں۔ فہد نے سوچا، کیا پتہ قسمت بدل جائے، اور وہ اسی روز شیخ کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ شیخ درخت کے نیچے بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ فہد نے پریشانی سے کہا، حضرت میں بہت مشکل میں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میرے لیے دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ شیخ مسکرائے اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، بیٹا اس درخت کو دیکھ رہے ہو، یہ کبھی حیرت انگیز چیز نہیں تھا۔ اب یہ ننھے سے بیج کی طرح زمین پر ڈالا گیا تھا، مگر صبر، وقت اور اللہ کی رحمت سے آج اتنا بڑا ہوا ہے۔ فہد نے بے صبری سے کہا، حضرت میں درخت بننا نہیں آیا، میں دولت چاہتا ہوں۔ شیخ پھر مسکرائے، بیٹا دولت بھی درخت کی طرح ہی ہے، اگر نیت صاف رکھو، حلال طریقہ اپناؤ اور پکا یقین رکھو تو اللہ برکت دیتا ہے۔ فہد نے دل میں کہا، یہ تو لمبا راستہ بتا رہا ہے، مجھے تو جلدی دولت چاہیے۔ شیخ نے آخری بات کہی، بیٹا اگر تم ہر دن محنت کرو، سچائی سے کام کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی برکت والے درخت عطا کرے گا۔ فہد نے دل نہ لگاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے ہاں، اور فہد نے دل نہ لگاتے ہوئے ٹھیک ہے کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ گھر جاتے ہوئے فہد کی ملاقات صابر نامی تاجر سے ہوئی۔ اس نے فہد کو بتایا کہ ایک نئے شہر میں لوگ سستا سامان خریدتے ہیں اور نہایت مہنگا، بہت مہنگا بیچ دیتے ہیں۔ فہد کے دماغ میں جلتی ہوئی لالچ کی آگ نے اسے چلا کر کہا، بس یہی موقع ہے۔ فہد نے قرض لیا، سستا سامان خریدا اور دوسرے شہر روانہ ہوا۔ سفر مشکل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں دولت کے خواب ناچ رہے تھے۔ مگر جیسے ہی وہ دوسرے شہر پہنچا، اسے پتہ چلا کہ وہاں بازار میں پہلے ہی سامان کی بھرمار قیمتیں اتنی گر چکی تھیں کہ سامان آدھی رقم پر بھی نہیں بک رہا تھا۔ قرض، خالی جیب، مایوسی، سب کچھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ فہد نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ کیوں؟ اسی شہر میں یحییٰ نامی ایک غریب نوجوان تھا۔ محنت مزدوری کرتا، تھوڑا کماتا مگر حلال کماتا، اس کا نعرہ تھا، جو ملے گا حلال سے ملے گا اور برکت اسی میں ہے۔ ایک دن اس سے کام نہیں ملا، وہ بھوکا تھا، لیکن پھر بھی کسی سے قرض مانگنے کے بجائے اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اسی بازار میں فہد اپنے نقصان پر بیٹھے روتا تھا۔ یحییٰ نے اسے دیکھا اور دل میں رحم آیا، بھائی پریشان نہ ہو، میں آج اپنی کمائی کا کچھ حصہ تمہاری مدد کے لیے دے دوں گا۔ فہد نے حیران ہو کر کہا، تم خود مشکل میں ہو، پھر میری کیوں مدد کر رہے ہو؟ یحییٰ نے کہا، اللہ کے بندے کی مدد کرو، اللہ تمہاری کرے گا۔ اس ایک جملے نے فہد کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ اب فہد سمجھ چکا تھا کہ انسان جلد بازی میں غلط راستہ اختیار کر بیٹھتا ہے۔ شکستہ دل اور خالی جیب کے ساتھ واپس اپنے شہر آیا۔ دوبارہ شیخ عبدالرحمن کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت میں ناکام ہو گیا۔ شیخ نے کہا، اللہ تمہارا برا نہیں چاہتا، مگر تم خود جلد بازی سے اپنا نقصان کر بیٹھے۔
شیخ نے زمین پر لگائے نئے پودے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ پودا کل کا ہے۔ اگر میں اسے روزانہ کھینچوں اور دیکھوں کہ بڑا ہوا یا نہیں تو یہ مر جائے گا، مگر اسے پانی دوں، چپ رہوں اور اللہ پر چھوڑ دوں تو یہ بھی درخت بنے گا۔ فہد کے دل میں ایک دم سے نور بھر گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جلد بازی چھوڑ کر محنت کرے گا، سچ بولے گا اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا۔ فہد نے اپنے شہر میں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ حلال تاجر، صاف نیت، وعدے کی پابندی، نہ دھوکہ نہ ملاوٹ۔ پہلے دن نقصان ہوا، دوسرے دن بھی اخراجات بڑے زیادہ تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ ہفتے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا، اس لڑکے کا سامان اصلی ہے، نہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے پاس سے چیز لینے میں برکت ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے گراہک بنتے گئے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا خانہ بدوش جماعت آئی۔ انہیں بڑی تعداد میں سامان کی ضرورت تھی۔ فہد کے پاس تھوڑا تھا، مگر وہ صاف دل سے بولا، جو ہے اصلی ہے، چاہے تو لے لے۔ خانہ لوگوں نے سامان لیا اور خوش ہو کر پورا آرڈر دے دیا۔ فہد کی قسمت پلٹنے لگی۔ چند مہینوں میں وہ قرض بھی اتر چکا تھا، اپنے کاروبار کو بڑھا بھی چکا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایماندار تاجر کے طور پر جگہ بنا چکا تھا۔ ایک دن فہد دوبارہ شیخ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، حضرت، آپ درست کہتے تھے، حلال رزق میں عجیب برکت ہے۔ شیخ نے کہا، بیٹا، اللہ برکت انہی کے ہاتھ میں دیتا ہے جو نیت صاف رکھتے ہیں، اور یاد رکھو، لالچ رزق کو کھا جاتا ہے، سچائی رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ شیخ نے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہی درخت جس کے نیچے وہ بیٹھا تھا۔ یہ درخت آج بڑا ہو گیا ہے، تمہاری زندگی میں بھی اللہ نے برکت والا درخت لگا دیا ہے، اسے سچے اور صبر سے پانی دیتے رہنا۔ فہد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔